اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عمران جعفری پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جوان اور جوانی کے موضوع پر، اور خاص کر اس سوال کے سلسلے میں کہ ایک جوان کو کیسا ہونا چاہیے۔ ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ سے کہ جس میں انسان کی زندگی کے مختلف مراحل بیان ہوئے ہیں، اور جس میں ایک حساس مرحلہ، ایک خاص مرحلہ جو جوانی کا مرحلہ ہے، قرآن مجید میں اس مرحلے کے اندر انسان جو کرتا ہے اسے بیان کیا سورہ حدید کی 20ویں آیت میں۔ وَزِینَہ، زینت کا یہ مرحلہ، اپنے آپ کو خوبصورت بنا کے پیش کرنے کا یہ مرحلہ، اس کے بارے میں ہم اور آپ گفتگو کر رہے تھے، اور ہم نے یہ بھی عرض کیا کہ اپنے آپ کے ظاہر کو بہتر اور خوبصورت بنانا ہی کافی نہیں ہے، کمال تو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اندر سے خوبصورت بنائیں، روایتوں کی روشنی میں اپنی شخصیت کو سنوارنا، اپنے باطن کو بہتر بنانا، یہ ہم سے طلب کیا گیا ہے۔ اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے ہم نے ایک سوال رکھا تھا کہ ایک جوان کو کیسا ہونا چاہیے، اور اس سوال کے جواب کو ہم ڈھونڈیں گے قرآن مجید کی آیت میں اور معصومین علیہم السلام کی نورانی روایتوں میں۔ ایک جوان اس مرحلے کے اندر جب وہ کھیل کود کے بڑا ہو گیا، جب وہ اپنے آپ کو ایک شخصیت، ایک بالغ انسان، سمجھدار انسان جاننے لگا ہے، اچھے برے کی اسے تمیز ہے، اپنی زندگی کے فیصلوں کے بارے میں اب وہ خود بھی اپنی ایک نظر، اپنا ایک اوپینین رکھتا ہے، اسے سوچنا چاہیے کہ خدا کی نظر میں ایک جوان کیسا ہونا چاہیے، رسول اللہ ہمیں کیسا مسلمان جوان دیکھنا چاہتے ہیں، معصومین علیہم السلام نے کیسے جوانوں کے ہونے کی تمنا ظاہر کی ہے۔ سب سے پہلی بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ایک جوان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ کامیابی کا طلبگار ہو۔ ایک جوان کو کامیابی کا طلبگار ہونا چاہیے، اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں کامیابی چاہتا ہو۔ دیکھیں، کامیابی، سکسیسفل ہونا صرف پڑھائی کی بات نہیں ہے۔ پڑھائی میں کوئی کامیاب ہو گیا، ہو سکتا ہے پڑھائی میں کامیاب ہو مگر دوسری چیزوں میں وہ کامیاب نہ ہو۔ صرف پڑھائی کی ہی بات میں نہیں کر رہا ہوں، اور ظاہر سی بات ہے پڑھائی کے اندر بھی سارے اسٹوڈنٹس تھوڑی نمبر 1 ہوں گے، سب کے سب تھوڑی ٹاپ کریں گے، مختلف مراحل ہوتے ہیں۔ کامیابی اپنی زندگی کے اندر، زندگی کے ہر شعبے میں کامیابی کا طلبگار رہنا یہ مطلوب ہے۔ ایک جوان کو چاہیے اپنی زندگی میں جس کام میں وہ قدم رکھے، سب سے پہلے پڑھائی کے اندر اس طرح سے پڑھائی کرے کہ وہ خود پڑھائی میں کامیاب ہو، اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے کودنے میں اپنے آپ کو ایسا بنائے کہ اس میں بھی وہ آگے بڑھے، اس میں بھی وہ کامیاب ہو۔ اس کے بعد جب بڑا ہونے کے بعد زندگی کے اندر اپنے ریلیشن میں، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے فیملی کے ساتھ جو روابط ہیں، جو رشتے ہیں، اسے بھی نبھانے میں وہ کامیاب ہو۔ آگے بڑھ کر جب اسے کوئی کام کرنا ہو، اسے کوئی جاب کرنا ہو، اسے کوئی تجارت کرنا ہو، کسی سے ڈیل کرنا ہو، کوئی پروجیکٹ ہو اپنا، اس میں بھی ہمیشہ کامیابی کی سوچے، کامیابی کی طرف آگے بڑھے، اور کامیابی ہمیشہ اس کے مد مقابل ہونی چاہیے، ہمیشہ کامیابی کی طرف اپنے زندگی کے ہر مرحلے میں، مختلف شعبے میں، عرض کیا صرف پڑھائی کی بات نہیں ہے، اقتصاد میں بھی، اپنے
مالی حالات میں بھی، اقتصادیات میں بھی، تجارت میں، اپنے کام میں، حتیٰ یہاں تک اپنے شادی کے امر میں بھی، جب اس کی شادی ہو جائے، اپنی نئی زندگی ہو، اپنی لائف ہو، اس میں بھی وہ کامیابی کے ساتھ اپنی ذمہ داری کو نبھائے اور اپنی زندگی کو کامیاب بنائے. یہ مطلوب ہے. ایک جوان کو چاہیے ہر مرحلے پر ہمیشہ کامیابی کے بارے میں سوچتا رہے، کامیابی کے ساتھ وہ زندگی گزارے، اور جب اس دنیا سے جائے تو زندگی بھی ایسی کامیاب ہو کہ جسے قرآن مجید بیان کرتا ہے. قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی 185ویں آیت، جس کے اندر پوری زندگی کی کامیابی کا ایک نچوڑ وہاں پر بیان ہوا ہے. خداوند عالم فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جو کوئی بھی جہنم کی آگ سے بچ گیا، جہنم سے اپنے آپ کو بچا لے گیا اور جنت میں داخل ہوا، وہ شخص کامیاب ہے، وہ شخص سرخرو ہے، وہ سربلند ہے. ہمیشہ کامیابی کی طرف سوچیں، زندگی پوری کامیابی کے ساتھ بسر ہو. یہ کامیابی جسے قرآن مجید کی آیت نے بیان کیا، جنت میں داخل ہونا، یہ کامیابی ہے. جہنم سے اپنے آپ کو بچانا، یہ حقیقی اور اپنی آخری کامیابی ہے. ہمارے اور آپ کے آقا اور مولا امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب اپنی شہادت کا موقع آیا، اس وقت آپ نے اپنی زبان پر ایک فقرہ جاری کیا تھا، فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا. کیسی کامیاب زندگی مولا نے گزاری. وہ حیات طیبہ جو خانہ خدا سے شروع ہوئی اور مسجد کوفہ میں جا کے ختم ہوئی، مولا علی نے اپنی زندگی کو کامیاب بنایا اور اپنی کامیابی کا اعلان بھی جاتے جاتے کر کے گئے. اس مولا کے ماننے والے ہیں ہم، اس آقا کے پیروکار ہیں ہم. مولا علی کو مانتے ہوئے ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے، ہم بھی اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کی فکر میں رہیں، کامیابی کو ہمیشہ مد مقابل رکھیں. اور ظاہر سی بات ہے، کامیابی کا خیال رکھنا ہی کافی نہیں ہے، کامیاب ہونے کے لیے کوشش بھی تو کرنا ہے. اپنے آپ کو کامیاب بنانے کے لیے نہایت کوشش بھی تو درکار ہے. بغیر کوشش کے کوئی کہیں نہیں پہنچ سکتا. اس دنیا میں جو بڑی بڑی شخصیتیں کہیں تک پہنچی ہے، کچھ مقامات کو حاصل کیا، کسی درجے پر پہنچے، بغیر کوشش کے کوئی کہیں پر نہیں پہنچا. کوشش کرنا یہ بھی اپنی ایک ذمہ داری ہے. دوسری بات جو میں عرض کروں گا، ایک جوان کیسا ہونا چاہیے؟ ایک جوان ہمیشہ اس حالت میں ہو کہ وہ سعی و کوشش کرتا ہو. ہر مرحلے پر پڑھائی کی بات پہلے کرتے ہیں، سب سے پہلے پڑھائی میں کوشش کرے انسان، اپنے کام میں، اپنے جاب میں، اپنے کھیل کود میں، اپنے آپ میں اصلاح کرنے میں، اپنے آپ کو بہتر بنانے میں کوشش کرتا رہے. جتنی بھی کوشش جس مقصد کو پانے کے لیے کرے گا، وہ کوشش اسے اپنے اچھے نتیجوں کے ساتھ اسے دیکھنے ملے گی. ایک بزرگ عالم دین نے ایک بہت اچھی بات کہی، جسے میں اپنے سامعین سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، ان کے ساتھ یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ کوئی ایک بات، کوئی ایک اچھی چیز اگر ایک شخص کہے، ایک اچھا آدمی کہے، دو اچھے آدمی ایک ہی بات کو دہرائے، تین اچھے آدمی کہیں، ظاہر سی بات ہے اس بات کا وزن بڑھ جائے گا، کیونکہ تین تین بڑی شخصیتوں نے یہ ہمیں سفارش کی ہے. اب اگر کوئی ایک اچھی بات کوئی نبی بیان کرے، اس نبی کی کتاب میں بیان ہوئی ہو، اس بات کی قدر و قیمت کتنی زیادہ ہوگی. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، تین باتیں ایسی ہیں کہ جسے تین نبیوں نے
3 کتابوں میں اپنی اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے۔ اور وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ عرض کروں، یہ 3 باتوں کو بیان کرنے سے پہلے 3 نبیوں نے اپنی 3 کتابوں میں اسے ذکر کیا۔ قرآن مجید میں سورہ نجم 27ویں پارے میں، جس کے اندر واجب سجدہ ہے، وہ والا سورہ، اس کی 36 سے لے کر 40ویں آیت تک، یہ 5 آیتوں میں اس بات کا ذکر ہے کہ 3 باتیں 3 نبیوں کی 3 کتابوں کے اندر، کتنی باارزش ہوگی یہ بات، کتنی قیمتی ہوگی یہ بات، یہ میسیج جب اس کی قدر و قیمت کو ہم جانیں گے تب ہم اسے اپنی زندگی میں بہتر سکیں گے۔ قرآن مجید میں خداوند عالم کہتا ہے ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ، کیا وہ لوگ نہیں جانتے جو جناب موسیٰ کی کتاب میں تھا، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور جناب ابراہیم کی کتاب میں بھی تھا کہ جنہوں نے اپنے امتحان کو اور اپنے وعدے کو، اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبھایا۔ 2 نبیوں کا نام لیا، جناب موسیٰ، جناب ابراہیم، دونوں کی کتاب میں یہ بات ہے۔ اور تیسرے نبی اور ان کی کتاب، یہ قرآن مجید کی آیت ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، یعنی رسول خدا کی کتاب قرآن مجید، رسول خدا پر نازل ہوئی کتاب قرآن مجید میں یہ بات لکھی ہوئی ہے جسے میں عرض کر رہا ہوں۔ یعنی ہو گئی 3 نبی کی 3 کتابوں میں یہ 3 باتیں مرقوم ہے۔ 3 بار اسے خدا نے 3 نبیوں کی کتاب میں تاکید کے ساتھ اپنے بندوں کے لیے بیان کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ آئیے ہم سب ساتھ میں مل کر دیکھتے ہیں اور اس پر غور و فکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات ان 3 باتوں میں سے یہ ہے، اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بھی قیامت میں کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ہر کوئی اپنے اعمال کا ذمہ دار، اپنے گناہوں کا بوجھ خود ہی ڈھوئے گا اور خود ہی اسے اٹھائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ باپ کے گناہ کا بوجھ بیٹا اٹھا لے، یا بیٹے کے گناہ کا بوجھ باپ اٹھا لے، یا بھائی اٹھا لے، یا بیوی اٹھا لے۔ نہیں، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، سب اپنے اپنے کیے کے ذمہ دار ہوں گے اور اپنا اپنا گناہوں کا بوجھ ڈھوئیں گے۔ یہ سب سے پہلی بات۔ دوسری بات جو ہمارے موضوع سے مرتبط ہے وہ یہ، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، وہ 3 باتوں میں سے دوسری بات کہ انسان کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے یہ کہ وہ جتنی کوشش کرے گا، جتنی کوشش کرے گا، جتنی سعی کرے گا، کسی مقصد تک پہنچنے کے لیے جتنا بھی وہ محنت کرے گا، بس وہی اس کے نصیب میں ہوگا، وہی اس کی قسمت میں ہوگا، وہی اس کا ہوگا جس کے لیے اس نے کوشش کی ہے۔ فَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کوشش کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، کوشش ہم سے مطلوب ہے، ہم سے خدا نے یہی چاہا ہے کہ تم نہایت کوشش کرو، جتنا ہو سکے اتنی کوشش کر ڈالو۔ اور تیسری بات، وہ تینوں باتوں میں سے یہ ہے، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اور جو کوشش اس نے کی ہے فیوچر میں وہ دکھائی جائے گی، وہ دیکھے گا اپنی کوشش کا پھل، اپنی سعی کا پھل، اپنے کیے کا رزلٹ وہ ضرور فیوچر میں دیکھے گا۔ جتنی اس نے کوشش کی ہے یقیناً وہ رائے گاں نہیں جائے گی، بلکہ وہ اس اچھے بہتر نتیجے میں سامنے آئے گی۔ کوشش کرنا ہر جوان سے مطلوب ہے، اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش جتنا بھی ہو سکے۔ ایک بزرگ عالم دین کا واقعہ ہے کہ جو نجار تھے، انہوں نے خوبصورت شیشی بنائی جس کے اندر گہنے رکھے جائے، اور اسے بنانے کے بعد بادشاہ کی خدمت میں اپنے زمانے کے بادشاہ کے پاس لے جاتے ہیں۔ بادشاہ نے بھی دیکھا خوبصورت چیز اس نے بنائی ہے، اتنی محنت کی ہے، اسے سراہا۔ اتنے میں ہی کوئی عالم دین تشریف لاتے ہیں، بادشاہ نے اس کے اس
کیے ہوئے بنائے ہوئی چیز کو رکھ دیا اور عالم کے استقبال میں لگ گیا اور عالم کے ساتھ گفتگو میں مصروف ہوا۔ یہ شخص جو نجار تھا، اتنی خوبصورت چیز بنا کے لایا تھا، اسے خیال آیا کہ میں نے اتنی محنت کی ہے مگر اصل محنت، اصل قیمت علم کی ہے، علم کا اتنا احترام، علم کی اتنی فضیلت۔ اس نے اپنا کام چھوڑ کے علم حاصل کرنے کی ٹھان لی۔ اب ظاہر سی بات ہے اتنی بڑی عمر کے اندر وہ علم حاصل کرنے جاتے، کیسے سیکھ پاتے؟ مشکل تھا ان کے لیے، مگر پھر بھی انہوں نے کوشش کی، اتنی کوشش کی۔ ہر بار جب ناکام ہوتے تھے، کہیں پر جا کے بیٹھ کے فکر کرتے تھے، ان کی نظر ایک جگہ پر گئی کہ ایک جگہ سے پانی ٹپک رہا تھا ایک پتھر کے اوپر، اور وہ پتھر میں سوراخ ہو گیا، ایک چھوٹا سا گڈھا ہو گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ پانی کا یہ نرم قطرہ بار بار گر کے اپنی کوشش سے اگر پتھر کے دل کو چیر سکتا ہے تو میں اس پانی کے قطرے سے کمتر تو نہیں ہوں، میں بھی کوشش کروں گا۔ اور انہوں نے کوشش کی۔ یہ واقعہ سکاکی کا ہے، جن کا نام ملتا ہے سکاکی، کوشش کی علم حاصل کرنے کی اور بڑے عالم بن گئے، علم کے بڑے درجے پر فائز ہو گئے۔ انسان زندگی میں اگر کوشش کرے گا تو یقیناً کامیابی اس کے قدم چومے گی۔ جوان کو ہمیشہ کامیابی کا طلبگار ہونا چاہیے اور اس کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اور بھی باتیں ہیں کہ جنہیں انشاءاللہ آئندہ گفتگو میں ڈسکس کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔